ایک اہم موضوع جو اس وقت محرم الحرام سے پہلے سے ہی اس کی طرف اشارے مل رہے تھے، بلکہ کھل کے کوششیں ہو رہی تھیں، اور وہ فرقہ وارانہ فضا بنانا پاکستان میں۔ اسی جو فضا فرقہ وارانہ طور پر بنائی جا رہی تھی، ان افراد کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سرپرستی کی جا رہی تھی اور ان کی مدد کی جا رہی تھی، پشتیبانی کی جا رہی تھی، ان کی سپورٹ کی جا رہی تھی، ہر حوالے سے، سیاسی طور پر، مالی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کی مدد کر کے اور ان سے یہ کام کروائے جائے، اہل سنت کے عوام بھی اور علماء بھی، اور اس فضا میں نہ کود جائیں جو دشمن نے تمہارے لیے کنواں کھودا ہے، اندھے بھیڑ چال کے تحت اس کے اندر نہ کودیں، نہ شیعہ جائیں اور نہ سنی اس کے اندر کودیں۔ جن پر پہلے شاید 20 FIR کٹی ہوئی تھیں، اسی فرقہ وارانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے ملک بھر میں انہی سے یہ پابندیاں اٹھا کر اور ان کی ضمانتیں دی گئیں اور انہیں مجالس میں شرکت کا، خطابت کا موقع دیا گیا، اور انہوں نے اپنی اس سرشت کے مطابق، اپنی اس باطنی خباثت کے مطابق وہی کام کیا، اور محرم کے اندر انہوں نے 5 محرم کو غالباً یا 4 محرم کو وہ فتنہ انگیز گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں اشتعال پھیل گیا، اور پھر راتوں رات اس شخص کو ملک سے باہر انگلستان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ دامازل العالی نے نشاندہی کی ہے کہ MI6 برطانیہ کی یہ منحوس اور خبیث ایجنسی جس نے ساری اسلامی دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے شیعہ سنی تصادم کے لیے باقاعدہ ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے۔ اس شیعہ فرقے کی خصوصیات ہیں، ایک، اس شیعہ فرقے کے عقائد شیعہ والے نہیں ہیں، نصیری ہیں، مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تشیع سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، ان سب کے نظریات اور ان کی تقریریں اور خطبے اور کلپس آپ کو ملیں گے۔ اس میں کون سی شیعہ والی بات ہے، اسلام والی بات؟ جو کھل مکھلا علی اللہ کہتے ہیں، حسین جل جلالہ کہتے ہیں، اور جو کھل بلکلا کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی ہے بلکہ اللہ کو بھی اہل بیت نے بنایا ہے، تو یہ عقائد رکھنے والا شیعہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو مشرک ہیں، سری مشرک۔